بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 136 کا ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 137 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، انکار کر دیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور اضافہ کیا، اس میں اور آگے بڑھے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں ہدایت کا رستہ عطا فرمائے گا۔ اب اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے ایک قول یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی قوم کے لوگ یہود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم کفروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ سامری سنیارہ ان میں ایک شخص تھا، اس نے زیورات اکٹھے کیے اور ایک گائے کے بچھڑے کی شکل بنائی اور کہا یہ تمہارا خدا ہے، سب اس کی پوجا میں لگ گئے۔ تو ثم کفروا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے شرک شروع کر دیا، بچھڑے کو خدا بنا کے اس کی پوجا و پرست شروع کر دی۔ ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے ان کو سمجھایا، پھر وہ لوگ تائب ہوئے، انہوں نے توبہ کی۔ تو ثم آمنوا سے مراد دوسری دفعہ ایمان لانے سے مراد یہ، ثم کفروا، پھر انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان الزام، ان کی والدہ پر بہتان الزام، تو دوسری دفعہ کفر سے مراد یہ، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور آگے بڑھے۔ یہاں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار ہے کہ جب حضور تشریف لائے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور کی رسالت معجزات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ دن میں سورج جس طرح چمکتا ہے، اس سے زیادہ حضور کی نبوت و رسالت واضح ہو گئی، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، تو اس کو ثم ازدادوا کفرا سے تعبیر فرمایا کہ کفر میں اور آگے بڑھے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمانے والا نہیں، ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو ہدایت کا رستہ دکھائے گا، کیونکہ انہوں نے ان کو بار بار ہدایت کا موقع ملا، لیکن انہوں نے ہر مرتبہ اس موقع کو ضائع کیا، تو اس لیے فرمایا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، نہ ان کو سیدھا رستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، بشارت دے دو منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کون لوگ تھے؟ جو
ان کے بھی مختلف گروہ تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو تذبذب کا شکار تھے، کبھی کہتے کہ اسلام سچا دین ہے، کبھی کہتے کہ نہیں، اگر فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے کہا سچا ہے، اور اگر کہیں نقصان ہوا تو کہا نہیں یہ سچا نہیں، یہ نہیں، وہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے۔ اور بعض لوگ وہ تھے کہ جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے وہ مومن نہیں تھے۔ تو منافقین سے فرمایا کہ ان کو خوشخبری سناؤ، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا، الم اور سخت تکلیف پہنچانے والا عذاب۔ اب بشارت عام طور پر ہوتی ہے کسی اچھی چیز کی، کسی اچھی خبر کو بشارت کہا جاتا ہے، کسی کو کوئی فائدے کی، خوشی کی خبر سنائی جائے، کیونکہ خوشی کی خبر سن کے انسان کا چہرہ کھل جاتا ہے، تو اسی سے یہ بشرا سے، یعنی انسان کا جو ظاہر ہے اس سے بنا ہے۔ تو ایسی خبر جس سے انسان کو خوشی حاصل ہو، اس کا چہرہ کھل جائے، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا کہ منافقین کو بشارت دو، کس چیز کی؟ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں لفظ بشارت کا یہ یعنی غضب کے طور پر استعمال فرمایا ہے، ناراضگی کے طور پر استعمال فرمایا ہے، کہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، ان کے لیے جو منافقین ہیں، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے کافر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس سے خوشی حاصل ہو، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ منافقین کا طریقہ یہی تھا کہ اوپر اوپر سے وہ کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، باقی بھی اعمال مسلمانوں والے کرتے تھے، لیکن اندر کفر چھپاتے تھے اور کافروں کے ساتھ دوستی گانٹتے تھے اور ان کے ساتھ روابط رکھتے تھے، اور مسلمانوں کو ہر موقع پہ انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو فرمایا کہ منافقوں کو دردناک عذاب کی خبر دو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، ساری عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں، رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے۔ تو وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو عزت ملے گی۔ اب دیکھیے، دنیا میں منافقین کو ظاہر کے اعتبار سے ان کو یعنی مومن کہا گیا کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا، ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ظاہر کے اعتبار سے۔ دنیا میں چونکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ان کی جانیں بھی محفوظ ہوئیں، ان کو مومنوں کی طرح یعنی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اور چونکہ یہ قلبی معاملات ہیں، دلی معاملات ہیں، اور دل کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، عام انسان نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، جو انسان ظاہر کرے گا، جو زبان سے کہے گا، جو کچھ کرے گا، اس کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے حالات سے مطلع فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے منافقین کو کہ کون دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور کون اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اور اندر سے کافر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جو معاملات کیے وہ ظاہر کے اعتبار سے کیے، ان کے جو دلوں کے اندر جو تھا اس سے معاملات نہیں کیے۔ ہاں یہ درست ہے، کبھی کسی موقع پہ اس کا اظہار فرمایا۔ مثلا ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کو مسجد سے نکال دیا، جمعہ کے دن نام لے کر فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، اے فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے، تو منافق ہے۔ لیکن عام طور پر یہی ہوا کہ ان کے ظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن یہ صرف دنیا میں ہے۔ بروز قیامت پھر سب کچھ ظاہر ہوگا، لیکن اس وقت تک وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، سعی یسعی چلنا دوڑنا، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب، رائٹ سائڈ پہ۔ تو مومنوں کا نور بروز قیامت وہ ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب ہوگا، یہ مومنوں کی پہچان اور نشانی ہوگی۔ اور ان سے کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج کے دن تمہیں خوشخبری ہو، جنات، ان باغات کی، ان جنتوں کی، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان کو بروز قیامت جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، سچے مومن ہیں اور دین پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ اب جنت دنیا میں کسی نے دیکھی نہیں ہے، وہ غائب ہے، لیکن یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، اور اس جنت کے حصول کے لیے انہوں نے محنت کی، کوشش کی، دنیا میں تکالیف کو برداشت کیا، مصائب کو برداشت کیا، لوگوں کی باتوں کو سنا، ہر طرح کی تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی زبان پہ اعتماد کیا۔ جنت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ رسول سے سنا ہے کہ جنت ہے اور جنت میں نعمتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی فرمان پہ ہمیں کامل یقین ہے کہ یہ ہوگا۔ اب بروز قیامت سب کچھ سامنے آ جائے گا، تو اس وقت سچے مومنوں کا کیا حال ہوگا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ تو دیکھے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم، اور انہیں خوشخبری دی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہو، جنات، ان جنتوں کی، ان باغات کی، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان پہ کامل یقین تھا، اور بن دیکھے ایمان بالغیب سے تم نے اس کو مان لیا، اور اس کے لیے تم نے اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نقصان کو بھی اٹھایا، تکالیف کو برداشت کیا، سب کچھ،
آج سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اب دیکھیے دنیا میں کامیابی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا پیمانہ ہے، اپنا سٹینڈرڈ ہے، اپنا معیار ہے۔ کامیاب کون ہے کہ کامیاب کس کو کہتے ہیں بھئی؟ جس کو بہت بڑا عہدہ مل جائے، جس کو سیٹ مل جائے، جس کے پاس وزارت آ جائے، جو صدر بن جائے، وزیر بن جائے، جس کے پاس بڑی دولت آ جائے، یہ سارے دنیا میں انسان کے نزدیک کامیابی کے معیار ہوتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں ہوں وہ بڑا کامیاب ہے، بڑی دولت ہو، جس کے پاس بڑا بزنس ہو، یہ دنیا میں کامیابی کے معیار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ آخر میں جس کو کامیابی مل جائے وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو یہ مل جائے، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان پہ کامل یقین رکھتے ہوئے جس نے نیک اعمال کیے، برائی سے کنارہ کش ہوا، تو آخرت میں جب اس کو یہ نعمتیں ملیں گی، اس کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، ایسی جنت کی جس میں ہمیں نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا، تو فرمایا کہ یہ ہے بڑی کامیابی۔ آگے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، کن سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا لے لیں، اقتباسا یقتبس، یعنی کچھ حصہ لے لینا تھوڑا سا۔ تو اس دن منافقین کے پاس نور نہیں ہوگا، ہوں گے اس وقت تک وہ مومنوں کے ساتھ ہی۔ دنیا میں چونکہ منافقانہ طور پر مومنوں کے ساتھ تھے اور ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ مومنوں جیسا ہی سلوک کیا گیا، وہی ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، تو شروع میں بروز قیامت بھی وہ مومنوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ لیکن فرق کیا ہوگا کہ مومنوں کے پاس نور ہوگا اور منافقین کے پاس وہ نور نہیں ہوگا، وہ اندھیرے میں ہوں گے۔ مومنوں کا نور سامنے اور دائیں چل رہا ہوگا اور ان کو خوشخبری سنائی جائے گی، لیکن منافقوں کے پاس نہ وہ نور ہوگا، نہ ان کو جنت کی خوشخبری ہوگی۔ تو اس وقت وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو کہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لیں، کہ ہم اندھیرے میں ہیں، تم نور میں ہو، روشنی میں ہو، تو کچھ مہربانی کرو، تھوڑا سا نور ہمیں دے دو۔ قیلا، اس وقت ان منافقوں سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے تم نور ڈھونڈو۔ یعنی یہاں نور تمہیں نہیں ملتا، یہاں نور تمہیں نہیں ملے گا۔ نور دنیا میں ملتا تھا جو سچے مومن تھے، صدق دل سے جو ایمان والے تھے، ان کے لیے نور ہے۔ تو یہاں نور تمہیں ملنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو وہاں سے پھر آ کوئی نہیں سکتا۔ تو بہرحال وہ مومنوں سے کہیں گے کہ مہربانی کرو، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ قیل ارجعوا، قیلا ان سے کہا جائے گا، مومن کہیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ یہ اعلان فرمائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں نور تم ڈھونڈو۔ اب جب وہ پیچھے جائیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، تو ان کے درمیان میں ایک
آڑ بنا دی جائے گی، درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اب پہلے تو تھے اکٹھے، مومنوں کے پاس نور تھا، ان کے پاس خوشخبری، ان کو خوشخبری بھی سنائے گی۔ منافقوں تھے منافق ان کے ساتھ، جس طرح دنیا میں ساتھ رہتے تھے تو ساتھ ہی ہوں گے، لیکن ان کے پاس نور نہیں ہوگا، نہ ان کو خوشخبری سنائی جائے گی، تو وہ مومنوں سے گزارش کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا نور دے دو، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں جا کے نور ڈھونڈو۔ جب پیچھے جائیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِالسُّورِ، درمیان میں ایک آڑ، ایک دیوار بنا دی جائے گی، لَهُ بَابٌ، اس دیوار کے اندر دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کے اندر کی جانب یعنی جس طرف مومن ہوں گے ادھر تو رحمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے ظاہر یعنی دوسری جانب جس طرف منافق ہوں گے وہاں عذاب ہوگا۔ اب سپریشن ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائیں گے کہ پہلے اکٹھے تھے، جب انہوں نے نور مانگا تو کہا گیا بھائی نور تو تمہیں پیچھے ملے گا، پیچھے جاؤ، جب پیچھے کی طرف جائیں گے تو درمیان میں آڑ آ جائے گی، دیوار آ جائے گی، مومنوں کی طرف رحمت ہوگی اور دوسری جانب منافقوں کی طرف عذاب ہوگا۔ ینادونہم، تو وہ منافق ان مومنوں سے کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حج عمرہ پہ بھی چلے جاتے تھے، کبھی کبھی جہاد پر بھی چلے جاتے تھے۔ یعنی منافقین جب دنیا میں دیکھتے کہ کام آسان ہے، مخالف مقابل جو ہے وہ کمزور ہے تو چلے جاتے، اور اگر دیکھتے کہ جس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑا کوئی مضبوط طاقتور ہے تو پیچھے بیٹھ جاتے، طرح طرح کے بہانے بنا کے، جس طرح کے غزوہ تبوک میں ہوا کہ جب دیکھا کہ رومیوں کے ساتھ جہاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے تو وہ پیچھے بیٹھ کے بہانے کر کے طرح طرح کے، تو دنیا میں ساتھ تھے، تو اس وقت کہیں گے الم نکم معکم ینادونہم، وہ منافق مومنوں کو پکاریں گے اور کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، مومن کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا، خود ہی اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالا، یعنی اندر کفر رکھا، سامنے ایمان ظاہر کیا، تو اس وجہ سے تم نے خود اپنے آپ کو یعنی تم نے مصیبت میں ڈالا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود ہی مصیبت میں ڈالا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے، یعنی وہ چونکہ مومن نہیں تھے اور ہمدردیاں ان کی کافروں کے ساتھ تھیں، تو اسی بات کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب کافر حملہ آور ہوں اور حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، اور اس کے لیے بے شمار انہوں نے سازشیں کی اور طرح طرح کے انہوں نے طریقے ہیلے بہانے اختیار کیے، حتیٰ کہ جس طرح کہ اسی صورت مبارکہ میں پیچھے گزرا ہے کہ ایک دفعہ کچھ ان کے یعنی سردار جن میں یہود بھی شامل تھے وہ مکہ مکرمہ گئے، تو کافروں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو ہم بیت اللہ شریف کے خادم ہیں، یہاں بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ بیت اللہ میں آتے ہیں ان کی ہم خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، یہ وہ دوسرا تیسرا، تو کیا ہم حق پہ ہیں یا وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم حق پر ہو، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ لوگ بتوں کے پجاری ہیں، لیکن
بتوں کے پجاری ہونے کے باوجود انہوں نے صرف عداوت کی بنا پہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ ملا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ بتوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے کہنے پہ انہوں نے بتوں کو سجدہ بھی کر دیا۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں سے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ مومنوں سے زیادہ بہتر رستے پہ ہیں، یعنی وہ کافروں سے کہنے لگے کہ تم ان سے بہتر ہو۔ اور مختلف مواقع پہ انہوں نے کافروں کو یعنی مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے کہا، حتیٰ کہ جو غزوہ احزاب ہوئی اس کا بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ منافقین جو تھے وہ مکہ میں گئے، اور منافقین نے کافروں سے کہا بھئی یہ روز روز کی لڑائیاں کیا، بدر میں تمہارا نقصان ہوا، احد میں پھر تمہیں فائدہ پہنچا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، ایک ہی دفعہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دو، سارے کافروں کو جمع کرو، حملہ کرو، اور ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ایک ہی مرتبہ ان کو ختم کر دو، کاٹ کے رکھ دو، پیس کے رکھ دو۔ تو ان کی انگیخت پر، ان کے ابھارنے پر، منافقین اور یہودیوں کے ابھارنے پر کافر جو ہیں وہ بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کے اپنا دفاع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ تو دنیا میں تو وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب مسلمانوں کا خاتمہ ہو، کب ایسی جنگ ہو جس میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس وقت جب درمیان میں آڑ آ جائے گی تو وہ دیوار کے پیچھے سے پکاریں گے ینادونہم الم نکم معکم، وہ پکار کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، مومن کہیں گے ہاں دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ ہی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، ہاں تم نے اپنے آپ کو خود ہی مصیبت میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے مسلمانوں کی تباہی کا، وارتبتم، اور تم شک و شبہ میں رہے، وغرتکم الامانیہ، اور تمہیں جھوٹی امیدوں نے دھوکہ دیا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی، اب قیامت آ گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس بڑے فریبی نے، شیطان نے دھوکہ دیا۔ غرور اور غرور یہ لفظ دونوں طرح قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو غین کے اوپر پیش ہو تو اس وقت یہ مصدر کے طور پر ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور غرور جب غین کے اوپر زبر ہو تو یہ یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑا فریبی، بڑا دھوکے باز، برات شیطان۔ تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس بڑے فریبی مکار شیطان نے دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن تم سے کوئی کسی قسم کا فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ کافروں سے، یعنی اس وقت فدیہ دینے کے لیے کچھ ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو پھر بھی یعنی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں یہ چیز متعدد مقامات پہ استعمال ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس ہوتا بالفرض دنیا کا جتنا مال و دولت ہے سب، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اتنا اور، دنیا میں جتنا مال و دولت ہے یہ سب اور اس کے برابر اور بھی ان کے پاس، یعنی یہ بالفرض ہے
وہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا فدیہ دینے کے لیے۔ لیکن اگر ہو بھی لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، قیامت کے اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ کے طور پر، یعنی اگر ان کے پاس یہ دنیا کے سارا مال و دولت اور اتنا ہی اور ہوتا کہ وہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کے لیے فدیہ دیں، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی بالفرض ہے کہ اگر ہوتا اور بطور فدیہ وہ دیتے تو قبول نہ کیا جاتا، وہاں تو ہوگا ہی نہیں ان کے پاس کچھ فدیہ دینے کے لیے۔ تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، یعنی منافقین اور کھلے کافر جو یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، اور منافقین جو چھپے ہوئے کافر تھے، کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بالفرض اگر ہو بھی تو نہیں ہوگا، وہاں پر تو ہوگا ہی نہیں دینے کے لیے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہی تمہاری رہائش گاہ ہے، یہی تمہارا لوٹنے کی جگہ ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو دنیا میں تو چونکہ سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر علیحدگی ہو جائے گی، اور سب سے پہلے جو ہوگا وہ نور کی وجہ سے مومن اور منافق پہچانے جائیں گے، اور پھر ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ اپنی مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یعنی استہزاء کرتے، طرح طرح کے یعنی منصوبے بناتے، تو مومنوں کو ان کے مجالس میں جانے اور ان کی باتیں سننے سے منع فرمایا گیا۔ فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں تم پر اتارا، کیا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف نہ ہو جائیں، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، ورنہ اس وقت تم بھی انہی جیسے ہوگے، یعنی انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ اب اس میں جو ہے یہ کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتار چکا، قد نزلہ، قد جو ہوتا ہے جب ماضی پہ آتا ہے تو ماضی قریب مراد ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب میں تم پر یہ بات اتار چکا۔ اس سے مراد جو ہے وہ مفسرین نے کہا کہ سورہ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یہ جمع کے اعتبار سے سورہ النساء پہلے ہے، اور سورہ النساء کے بعد سورہ المائدہ ہے، اور المائدہ کے بعد الانعام ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ لیکن نزول کے اعتبار سے وہ پہلے ہے، کیونکہ سورہ الانعام جو ہے وہ مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ النساء جو ہے یہ مدنی ہے، یہ بعد میں نازل ہوئی۔ لیکن یہ ہے، ایک ہے ترتیب نزولی کہ جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک نازل ہوا،
اور ایک ہے ترتیب جمعی کہ جس ترتیب سے قرآن پاک کو جمع کیا گیا کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی طرح اس کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ رکھو، اور قرآن پاک کی ترتیب بھی یہی تھی جس ترتیب کے ساتھ اب ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے، اور حضرت جبریل سے جو دور کرتے تھے وہ بھی اسی ترتیب سے پڑھا جاتا تھا۔ لیکن نزول کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آیتیں پہلے نازل ہوں وہ پہلے ہوں، جو بعد میں نازل ہوئیں وہ بعد میں ہوں۔ اکثر جو بعد میں آخر میں جو صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ سب مکی ہیں تقریباً، اور سب وہ پہلے نازل ہوئی تھیں، اور شروع میں جو بڑی بڑی صورتیں یہ زیادہ تر مدنی ہیں اور بعد میں نازل ہوئی تھیں۔ تو یہاں جو فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تو کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ نازل فرما چکا، وہ سورہ الانعام ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم ان کو دیکھو جو ہماری آیات میں ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلا دے اور تم بھولے سے ان کی مجلس میں چلے جاؤ، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کی قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو یہی یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب میں اللہ تعالیٰ تم پہ نازل فرما چکا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر جب مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے تم بھی ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر اس وقت تم بھی انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جمع فرمانے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں، سب کو۔ اب دنیا میں جس طرح کے پیچھے گزرا، منافق مومنوں کے ساتھ رہتے تھے اور ظاہر کے اعتبار سے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا مومنوں والا، لیکن قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے تو اس دن پھر ان کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم میں جمع فرمائے گا۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے بارے میں منتظر ہیں، تمہارے نقصان کے منتظر ہیں کہ کب تم پر کوئی آفت پڑے، کوئی مصیبت پڑے، کوئی نقصان ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، یعنی وہ دونوں طرف کو رکھتے تھے، مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ تو اگر تمہیں فتح حاصل ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، مومنوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں فتح ملے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، تو مال غنیمت میں سے ہمارا بھی حصہ نکالو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور کافروں کا حصہ ہو یعنی ان کو برتری حاصل ہو جائے، تو قالوا، ان سے جا کے کہیں گے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم تم پہ غالب نہیں آ گئے تھے اور اس کے باوجود ہم نے مومنوں سے تمہیں بچایا، یعنی ہم نے تمہارے بچاؤ کی کوئی ترغیب، یعنی کوئی ایسی ترکیب نکالی کہ تم کو بچا لیا، ورنہ مومن تمہیں مار۔ تو دونوں طرف، ادھر بھی مومنوں کے ساتھ بھی کافروں کے ساتھ بھی، اگر مومنوں کو فتح ہو تو کہتے بھئی ہم تمہارے ساتھ، کافروں کے فتح ہو تو کہتے ہم بھی تمہارے ساتھ۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بینکم یوم القیامہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرے گا کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی رستہ۔ اب اس کا جو مفہوم مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر غالب آنے کا کوئی رستہ نہیں کرے گا، تو مختلف اقوال اس میں بیان کی گئے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مفسرین کرام نے بحث کی ہے، تو سب سے بہترین قول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور سنن الہیہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی شکست کے اسباب خود مہیا نہ کر لیں تو کوئی طاغوتی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ یعنی جب مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو ان کے لیے غلبہ ہوگا، اور اگر ان کو نقصان ہوگا تو وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، قرآن سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہوگا۔ اب دیکھیے، شروع دور میں مسلمانوں نے کفار کو فتح کیا۔ حضرت فاروق اعظم صحابہ اکرام کے زمانے میں دو سپر پاوریں روم اور ایران کو فتح کیا، لیکن بعد میں مسلمانوں کی اپنی یعنی نااہلی اور اسلام سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا۔ تو یعنی اگر مسلمانوں کا نقصان ہوگا تو وہ ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوگا اور اللہ کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہوگا۔ تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ان پر غالب آنے کا کوئی موقع نہیں دے گا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پسندیدہ قول یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور سنن الہیہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی شکست کے اسباب خود مہیا نہ کر لیں تو کوئی طاغوتی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ جہاں کہیں اور جب کبھی بھی مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی اپنے ہاتھوں سے ہوئی، اگر وہ احکام الہی کے صحیح معنوں میں پابند ہوں، دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس اتفاق اور اتحاد کا انہیں حکم دیا گیا ہے اور تمام ممکن وسائل سے جنگ کے لیے مستعد ہونے کا ارشاد ہوا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو یعنی مغلوب نہیں کر سکتی۔ تو اگر نقصان ہوا ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دلیل اور برہان، اس میں اسلام سچا دین ہے، تو کوئی یعنی غیر دین والا دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتا۔ بہرحال دونوں معنی ہیں کہ اگر مسلمانوں کا یعنی سیاسی طور پر اور معاشی طور پر بھی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کو صرف مطلب ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اتفاق، اتحاد، اور پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا، ان تمام چیزوں میں مسلمانوں نے جب کوتاہی کی تو پھر مکافات عمل کے طور پر مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہوئے۔ یہاں ایک دو باتیں اور جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو، یعنی دوسری صورت الانعام میں بھی ہے اور یہاں اسی چیز کو دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر اس وقت تم ان کے ساتھ بیٹھو گے بھی تم ان میں سے شمار ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، تو ایک آدمی خود جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، تو لیکن جب وہ ان کے ساتھ شامل ہوگا تو چاہے وہ کام نہیں کر رہا ہے پھر بھی انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ان کو پکڑا گیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، شراب پیتے ہوئے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، تو آپ نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا کہ ان کو سزا دو بھائی۔ تو کہا گیا جی ان میں سے ایک آدمی تو روزہ دار تھا، اس نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، فرمایا اس کو بھی سزا دو، کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ جب شامل ہے تو اس کو بھی تادیب، چلو وہ شراب پینے کی نہیں لیکن کم از کم اس کو تادیب ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے کہ وہ نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم جب محفل میں جاتے ہیں تو ان محافل کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، شادی کی محفل میں جاتے ہیں اور ہم وہاں کچھ کر تو سکتے نہیں لیکن خاموش بیٹھ کے بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو یعنی وہ بھی اسی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا کہ ہم اس کو منع نہیں کرتے یا منع نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس سے بچنے کی تو انسان کوشش کرے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ مثلاً کہتے ہیں کہ جی ہر ایک کی بات سننی چاہیے، اچھی بات ہے، سب کی سننی چاہیے، لیکن ہوگا کیا؟ اب مثلاً آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اپنی فیلڈ میں آپ کچھ بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بزنس مین ہیں، کوئی بڑا آپ کے پاس ڈپلومہ ہے اور اپنی فیلڈ کو آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں تو ایک سطحی سا علم ہے نا، تو آپ جب کسی کی بات سنیں گے اور جس کا کام ہی یہی ہے کہ صبح سے شام تک یہ سوچنا کہ میں اپنی بات دوسرے کو کس طرح پہنچاؤں گا اور کس طرح اس کو قائل کروں گا، تو آپ جس کی بات سنیں گے آپ کہیں گے بھئی بات تو اس کی درست ہے، کسی کی بات سن لیں، کیونکہ اس کی فیلڈ ہے، فیلڈ نہیں بلکہ اس کا وہ اسپیشل ہے اس معاملے میں کہ اس نے صبح سے شام تک سوچنا ہی یہی ہے کہ میں نے اپنی بات دوسرے تک کس طرح پہنچانی ہے۔ آپ اس کی بات سنیں گے، کسی کی سن لیں، آپ کسی بدعقیدہ بلکہ کسی بھی، میں ہم کسی کا نام نہیں لوں گا، چاہے مسلمانوں کے فرقے ہوں غیر مسلم ہوں، آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، اور اس کی فیلڈ ہے، اس نے دن رات سوچنا ہے کہ میں کس طرح دوسرے کو قائل کروں گا، کون سا اعتراض کرنا ہے، کس طرح اعتراض کرنا ہے، نفسیات کو دیکھنا ہے، کس بات پہ کس کو کون سا حربہ اختیار کرنا ہے، تو آپ کسی کی بات سن لیں، آپ یہی کہیں گے بھائی ہاں بات تو اس کی درست معلوم ہوتی ہے، کیوں؟ آپ کو علم نہیں ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، تو جب سنیں گے تو شک و شبہ میں پڑیں گے، بھائی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ہم نے یہ سنا تھا، اب یہ کہہ رہا۔ اور اب دیکھیں مسلمانوں میں جو کلمہ پڑھتے ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں، سبھی حدیث پڑھتے ہیں، اب قرآن تو کوئی نیا نہیں اترے گا، حدیث کوئی نئی نہیں آئے گی، قرآن و حدیث وہی ہے، لیکن اس کے بیان کرنے میں اور اس کا مفہوم بیان کرنے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہی دعوت دیتا ہے بھئی میں قرآن سناتا ہوں، میں حدیث سناتا ہوں، اور اس کے اب کوئی اٹھے اور کہے بھئی دیکھو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کا یہ مطلب ہے، اور فلاں اس کو نہیں سمجھا، فلاں اس کو نہیں سمجھا، 1400 سال تک تو کسی کو سمجھ نہیں آیا، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، سارے غلط ہیں، مجھے سمجھ آ گئی، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اس کو صحیح سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بھی شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، شیطان نے اس کو گمراہ کیا اور شیطان کے اغوا پہ وہ باتیں کر رہا ہو، تو آپ کسی کی بھی بات سنیں آپ تو یہی کہیں گے بھئی بات اس کی درست ہے، کسی کی بات سن لیں، کسی غیر مسلم کی بھی آپ اس سے گفتگو، یعنی جس کا یہ اسپیشل فیلڈ ہو، جو اس بارے میں ماہر ہو، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نے صبح سے شام تک یہی سوچنا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، تابعین میں سے ہوئے ہیں، وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے
تو کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کریں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہم ایک آیت سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں سنتا، یا تم اٹھ کے چلے جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں۔ اب وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ حضور آپ نے، انہوں نے کہا جی ہم حدیث سناتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا آیت؟ تو کیا ہو جاتا اگر وہ کوئی آیت حدیث سنا دیتے؟ تو انہوں نے فرمایا بھئی آیت حدیث تو حق ہے، لیکن اگر اس کا مفہوم بیان کرنے میں وہ کوئی ایسے طریقے سے اس کو بیان کرتے میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ تو اب قرآن و ظاہر بات ہے کہ وہ تو اتنے بزرگ تھے جن کی ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزری تھی، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اصل میں وہ اپنے ماننے والوں کو سمجھا رہے تھے بھئی تم جب ہر کسی کی بات سنو گے، جس کی بات سنو گے وہ تمہیں درست معلوم ہوگی۔ ہاں دیکھیے ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ذہن پہ پھر سوار ہو جاتا ہے، پھر آدمی پہلے سے تہیہ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ جو بات کرے گا وہ ٹھیک ہوگی، اور فلاں جو بات کرے گا یا دوسرا جو بات کرے گا وہ غلط ہوگی۔ پھر اس سٹیج پہ اس کو کچھ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اس کے ذہن پہ سوار ہو چکا ہے کہ بس فلاں کی بات جو ہے وہ درست ہے اور کسی کی درست نہیں ہے، تو پھر وہ اسی کی بات جو کچھ اس سے سنا ہوا۔ تو یہی ہے کہ جب آدمی اس کو یعنی علم نہیں ہے تو وہ جب کسی کی بات سنے گا، جس کی بات سنے گا اس کی بات اس کو درست معلوم ہوگی، تو پھر یہی ہوگا اس کی بات سنی اس طرف چل پڑا، کسی اور کی بات سنی اس طرف چل پڑا، کسی اور کی بات سنی اس طرف۔ تو دیکھیں قرآن پاک وہی ہے، احادیث مبارکہ وہی ہیں، لیکن ہر آدمی اس کی تشریح اپنے اعتبار سے کرتا ہے، اور 1400 سال سے جو مسلمان سمجھتے آ رہے ہیں ان سب کو غلط۔ اور دیکھیے روحانیت کا اسی لیے انکار کیا جاتا ہے کہ ان بزرگان دین نے، ان اولیاء کرام نے، یہ ہیں اصل صحابہ کرام کے پیروکار، کہ صحابہ کرام نے سمجھا، صحابہ کرام سے آگے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، مفسرین نے، صوفیاء نے، اولیاء کرام نے، یہ جماعت ہے جو یعنی قرآن پاک کو انہوں نے صحیح سمجھایا۔ اور روحانیت کا اور ولایت کا مطلقاً انکار ہی کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کا مطلب ہے کہ ان کے پھر رد کرنا آسانی ہو جائے، بھئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ولی ہوا ہے، نہ یہ ویسے باتیں بنی۔ تو آج دنیا میں یعنی ایسا دور آ گیا ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بھئی دیکھو یہ قرآن پڑھتا ہے اور اپنی مرضی کا مفہوم بیان کرتا ہے بھئی، اور یہی سچ ہے، یہ دیکھو یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ قرآن و حدیث وہی ہے، لیکن اس کے بیان کرنے میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کا مفہوم اس کا بیان کیا جاتا ہے، اور سننے والا تو وہ ہے جس کی بات سنے گا، کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، اور جو اس کے یعنی جس کی بات سنے گا اسی طرف چل پڑے گا۔ تو اسی طرح گمراہی بنتی ہے، اسی طرح فرقے بنتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے جی میں فرقہ بندی ختم کروں گا، اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ فرقہ بندی کو ختم کرتے کرتے ایک نیا فرقہ کے باقی سارے غلط ہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط، وہ سب غلط، میں ٹھیک ہوں۔ اس کا مطلب اس نے ایک نیا فرقہ وہ بنا لیا۔ تو اسی طرح فرقے بن رہے ہیں کہ جو بھی آدمی اٹھتا ہے وہ پچھلوں پہ لان تان کرتا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کو نہیں سمجھ آئی، ان کو سمجھ نہیں تھا، وہ غلط تھے، وہ غلط تھے، میں صحیح ہوں۔ ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جو پہلے لوگوں نے نہیں کہا تھا، جو پہلے نہیں سنا تھا، وہ نئی باتیں سناتا ہے، اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی کی بات سنیں گے تو پھر آپ شک و شبہ میں پڑیں گے، چاہے آپ کتنے عقل مند ہوں، جو کچھ بھی ہوں، چونکہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، تو جس کی بھی بات سنیں گے آپ اس کو حق اور درست ہی سمجھیں گے کہ یہ بات اس کی درست ہے، کیونکہ وہ نفسیات کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے، بھئی کس طرح لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
سیدھے رستے پہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔